अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस बयान को सुनिए। ये हजरत जी का बहुत ज़बरदस्त बातें हैं इसके अंदर। उस बयान को पूरा सुने, इसके बाद इंशाल्लाह बयान सुन के तफसील से बात होगी। पहले बयान सुनिए। जिनके असबाब गर्क हो जाते हैं वो नए असबाब तलाश करते हैं। जो भी नुकसान को असबाब से जोड़ता है ना, वो और मजीद असबाब लाते हैं। वो कहते हैं ये असबाब सही नहीं है, और असबाब लाओ। फिर अल्लाह नाकामी लाते हैं, फिर कहते हैं और असबाब लाओ। बाद से बेचारे ऐसे हैं जो इससे तंग आकर उनके पास कोई सबब नहीं रहता सिवाय खुदकुशी के, क्या आखिर में लाकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं। क्योंकि उन्हें जब असबाब में किसी तरह हल नजर न आएगा तो वापस पलटने की तो गुंजाइश नहीं, आगे कोई रास्ता नहीं, हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं। खुदकुशी लोग करते ही जब हैं जब वो असबाब की दुनिया में इंतहा को पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय इसके कि दुनिया से निकले। हालांकि दुनिया से निकलना मसले का हल नहीं है, दुनिया से निकलना मसले का हल नहीं है। इससे मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत इसलिए है ताकि तुम अल्लाह की कुदरत की निशानियों से इबरत लो। कुदरत की निशानियों से इबरत लो, कुदरत की निशानियों से इबरत लो। अच्छे और बुरे हालात इल्म में रसूख पैदा करने के लिए हैं। जो हालात का मुशाहिदा करेंगे अल्लाह के रास्ते में निकल कर, उन्हें मालूम होगा कि न मानने वालों पर क्या अजाब और क्या नक़मतें हैं और मानने वालों पर क्या नेमतें हैं। इससे तुम्हारा यकीन और कामयाबी का यकीन दीन के साथ और बढ़ेगा। इससे मेरे दोस्तों अजीजों, अपने दीन को लेकर हरकत में आओ। उम्मत को डूबने से बचाने के लिए ये रास्ता नहीं है कि आदमी सिर्फ ये समझ ले कि अगर हमने मादी असबाब हासिल कर लिए सीन झपट कर तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर इससे दुनिया की 4 रोज़ा जिंदगी बन भी गई तो आखिरत के बनने का जिससे कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरत के बनने का जिससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि इस नक़ल हरकत के जरिए अपने माहौल को बदलें। इस वक्त जरूरत है इसकी कि उम्मत को अल्लाह के फराइज की तरफ लाओ। इस वक्त जरूरत है इसकी। क्यों? इसलिए कि जब दिल दुखे हुए होते हैं और उम्मत हालात में होती है तो हर एक चाहता है कि कोई नजात का रास्ता मिले। जब हालात आते हैं तो दिल नरम होते हैं। इस मौके पर आमाल की तरफ लाना आसान होता है। जी हाँ, लोग पूछते हैं भाई क्या करें इन हालात में। ये हालात में अमल की तरफ लाना आसान होता है। ख्वाहिश के नक्शे से निकालना अमल की तरफ मुश्किल होता है, लेकिन हालात और मसाइब के जमाने में अमल की तरफ लाना आसान होता है कि कुलूब नरम हो जाते हैं। कुलूब नरम होते हैं। तो मैंने अर्ज किया कि ये मौका है इसका, लोगों को दावत देकर अमल की तरफ लाओ। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये देखते हैं कि जो दूसरों को अमल की तरफ ला रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को आम उम्मत के हालात से निकलने का सबब बना देते हैं। यूं है बात। इकरामा जब इस्लाम से भागे अबू जहल के बेटे, तो कश्ती में तूफान आ गया, ये डूबने लगे। ये क्या करें? कोई बचाव का रास्ता? कि हाँ एक ही रास्ता है बचाव का, इखलास का कलमा कह लो बच जाओगे। कि वो क्या होता है पूछा हज़रत इकरामा ने कश्ती के मल्लाह से कि ये क्या होता है। उसने कहा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो बच जाओगे, यही एक रास्ता है नजात का। इकरामा ने कहा कि मैं इससे बचकर तो भाग रहा हूँ, अगर मुझे कलमा ही पढ़ना होता तो मैं यमन क्यों भागता। कश्ती वाले ने कहा नहीं, अगर नजात चाहते हो तो ये रास्ता है। वहां डूबने से बचे, यहाँ आकर अल्लाह ने इस्लाम की हिदायत दी, इस्लाम में दाखिल हो गए। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मौलाना साहब का मामूल था कि जब मुसलमानों पर किसी भी तरह के हालात आते तो हजरत जमात की नक़ल हरकत को बढ़ा दिया करते थे। ये नहीं कि हालात में आजकल लोग वजीफे पूछ रहे हैं। वजीफे कि भाई कोई वजीफा बताओ जिससे सब बैठ के पढ़ने। कोई कह रहा ये खत्म कर लो, कोई कह रहा वो खत्म कर लो, कोई कह रहा ये खत्म कर लो, कोई कह रहा वो खत्म कर लो। और मैं सोचता हूँ, मैंने कहा जिन फराइज के छोड़ने की वजह से हालात आ रहे, क्या ये हालात वज़ाइफ से ठीक हो जाएंगे? सोचो तो सही।
حالات آ رہے ہیں فرائض کو چھوڑنے سے ٹھیک ہو جائیں گے وظائف کے پڑھنے سے. لو تو بات بھی ہے بلا. جی ہاں پوری رات بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ارے تم پوری رات پڑھ کے سوتے آرام سے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتے اللہ اسی پہ حالات بدل دیتے. ہاں جو آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے پوری رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں فرائض سے زیادہ آسان وظائف ہیں. ہاں جی کوئی وظیفہ بتا دو مشائخ بزرگوں کے پاس جائیں گے کہ جی یہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت مسلمانوں پر کوئی وظیفہ بتاؤ کوئی وظیفہ. حالانکہ سب کو یہ بتانا چاہیے کہ حالات فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. تم جاؤ نکل جاؤ اپنے مکان گھر چھوڑ کر اور لوگوں کو دعوت دے کر فرائض کی طرف لے آؤ. میں تمہیں کیا بتاؤں پتہ نہیں سمجھ میں آئے گی بات یا نہیں. رات میں یہ سوچ رہا تھا سن 47 میں جب ملک تقسیم ہوا 46 کی حضرت کا بیان مولانا صاحب کا ایک سال پہلے 46 مولانا صاحب کا بیان. حضرت کہہ رہے مجمع سے میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اس وقت تھوڑا سا پیسہ لے کے ملک کے اندر نکل جاؤ ورنہ سارا کچھ چھوڑ کے ملک سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 46 کا بیان ہے. قسم کھا کے فرمایا مجمع سے میں تمہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت تھوڑا سا پیسے لے کر ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے. اگر یہ نہیں کرو گے تم اب تو تمہیں سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 47 سے پہلے ایک آدمی نے گستاخی کی کھڑا ہوا مجمع میں کہ کون نکال دے گا ہمیں. پورا خاندان سارا مال اسباب جو ہے دکان مکان زمین سب کچھ چھوڑ کر ایسے حالات میں نکلے کچھ کسی بھی چیز کا بھی معاوضہ نہیں ملا. بڑی بڑی حویلیاں بڑی بڑی زمینیں گاؤں کے گاؤں چھوڑ کر چلو. مولانا صاحب نے فرمایا اس وقت تھوڑا سا مال لے کے ملک کے اندر چلے گا لوگوں کو نماز پر اور کلمے پر آمادہ کر لو. یہ نہیں کرو گے تو سب کچھ چھوڑ کر کہاں سے نکلنا پڑے گا ملک سے باہر. میں یہ بات حضرت کی یاد آ رہی تھی کل سے. یہ وقت ہے اس کا. ہم تو بات پڑھتے ہی ہیں ہم تو روزہ رکھتے ہی. ارے تم نماز پڑھتے ہو تم روزہ رکھتے ہو تمہاری نماز روزے سے تھوڑی حالات بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات تھوڑی بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات نہیں بدلیں گے. تم دوسروں کو نماز روزے پر لے آؤ گے تو حالات بدلیں گے. یہ میں تم سے قرآن حدیث کی بات سیدھی کہہ رہا. قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اسے کہ تم حالات سے اپنے اعمال کے ذریعے نہیں نکل سکتے. تم حالات سے جب نکلو گے جب دوسروں کو تم غفلت سے نکال لو. اس لیے کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے. میں نے کہا بھائی فلاں صاحب بیمار ہیں. فلاں صاحب کیوں بھائی کیا کہتے ہیں فلاں صاحب. حالانکہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے مگر بیماری کی نسبت پورے آدمی کی طرف کی جاتی ہے پورے شخص کی طرف. ہماری بات سمجھ میں آ رہی. بیماری کی نسبت کی جاتی ہے پورے شخص کی طرف. فلاں صاحب بیمار ہیں حالانکہ بیماری کہاں ہے صرف پیر کے انگوٹھے میں. بس حدیث میں فرمایا ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پوری دنیا کے کسی کونے بے دینی ہے تو ساری امت بیمار ہے. اگر بے دینی کسی ایک کونے میں کسی ایک ملک میں ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا دین ناقص ہے اور سارے مسلمان بیمار ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں ملک میں لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں. ہماری بات ذہن ذرا توجہ سے سنو. سارا بدن صحت مند پیر کے انگوٹھے میں زخم. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر انگوٹھا نہ کاٹا گیا فوراً تو یہ بیماری بڑھ جائے گی. پیر کاٹنا پڑ سکتا ہے اور آگے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا. وہ پورے بدن کے تحفظ کے لیے پیر کے انگوٹھے کا علاج کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ارے ہم تو نماز پڑھی رہے کوئی نہیں پڑھ رہا تو کیا بات ہے. وہ جانے اسے اپنی قبر میں جانا مجھے اپنی قبر میں جانا. کہ قبر کا تو معاملہ بعد میں ہوگا. پہلے دنیا جو جہنم بنی اس کو کیا کریں. سوچنے کی بات ہے. ایک بے نمازی کے نام سے 40 گھروں تک. اگر آپ کے محلے میں 40 بے نمازی ہیں تو کتنی نوست ہوگی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انفرادی اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد سارے باطل کے خلاف اس پر کریں گے کہ تم دوسروں کو
ایمان عمل صالحہ پر آمادہ کرو، ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ امت کسی بھی زمانے میں خسارے سے بچ نہیں سکتی جب تک دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے، دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے۔ اگر چاہو کہ حالات بدلے تو اپنے وطن چھوڑو اور نکلو اللہ کے راستے میں۔ عمل چھوڑنے والوں کو منکر کے ماحول سے نکالو اور عمل کے ماحول میں لانے کی محنت کرو، کیونکہ اس پر اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد فوراً لے آتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر دوسروں کو عمل پر آمادہ نہیں کرتے تو ہم اپنی عبادات کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے، اپنی عبادت کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے۔ جتنی چاہے اعلیٰ نماز پڑھ لو، جتنا چاہے اعلیٰ ذکر کر لو، حالات تمہارے اعمال سے بدلیں گے نہیں، حالات اعمال سے بدلیں گے نہیں جب تک دعوت پر نہیں آؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی نے بہت قیمتی بات بتائی کہ لوگ جو ہے فرائض چھوڑ کر وظائف پوچھتے ہیں تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ آج سیم وہی ہو رہا ہے، لوگ جو ہے فرائض کو چھوڑ کر وظائف کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ بھائی پریشان حال ہوں، حالات آئے ہوئے ہیں اور کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں، جبکہ اتنا بہترین وظیفہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اس امت کو بتایا، اللہ نے ایک تحفہ دیا تاکہ ہم اللہ سے مانگ سکیں، لیکن اس تحفے کو، اس وظیفے کو، اس اعمال کو چھوڑ کر لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ تو صرف ایک بیوقوف انسان ہی کر سکتا ہے، اور حقیقت میں وہ انسان بیوقوف ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، اللہ کے سامنے عبادت نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے افضل ترین عبادت ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفہ دیا، وہ خاص تحفہ تو کچھ خاص ہی ہوگا نا۔ تو حضرت جی نے جو پوائنٹ کی بات بتائی، اللہ ہم سب کو سمجھا دے، ساری امت کو سمجھا دے کہ لوگ فرائض کو چھوڑ کر وظائف کی طرف بھاگ رہے ہیں تاکہ اپنے مسئلوں کو حل کرا لیں، جبکہ مسئلے کا حل فرائض میں ہے، وظائف میں نہیں۔ وظائف تو صرف اس طرح ہے جیسے کہ جو ہے انسان کو بیمار ہو جائے تو وہ دوائی کا کام کرتی ہے، اصل تو جو ہے روح عبادت سے بیمار ہے، عبادت نہ کرنے کی وجہ سے بیمار ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔